سورہ مطففین اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے ویل للمطففین، کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لیتے ہیں تو پورا ناپ کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ناپ میں بھی کمی کرتے ہیں، تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن ساری انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے یقوم الناس، یقوم قیام سے ہے، کھڑے ہوں گے سارے اللہ کی بارگاہ میں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کیا جانیں کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، سجین ایک مہر لگا ہوا صحیفہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، وہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ آئیے اللہ خود تفسیر بیان فرما رہا ہے کون ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، ہر سرکش اور ہر گناہگار قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ معتد اکڑ خان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنکڑیں دکھاتے ہیں نا۔ اسیم گناہگار کو کہتے ہیں۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا ذرا، بھلا کیسا ہو وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ فرما رہا ہے جو سرکش ہوگا وہ قیامت کے دن کو جھٹلائے گا۔ کیوں؟ اگر وہ قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ کبھی سرکشی نہ کرے، وہ کبھی اکڑے نہیں، وہ اکڑ کے نہ چلے۔ میرا رب فرماتا ہے کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میرے پہاڑوں کو عبور کر جائے گا، یا اتنا زیادہ تیز ہو گیا ہے کہ تو زمین کے دوسرے سرے سے باہر نکل جائے گا۔ ان اللہ لا يحب كل معتد اثیم، اللہ ہر سرکش سے بھی محبت نہیں کرتا، گناہگار سے بھی محبت نہیں کرتا۔ جو بصیر ہو اپنے گناہوں پہ اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر سرکش اور گناہگار جو ہے وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ دوسرا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہی تو ہے نا، اس لیے قیامت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ پہلے لوگوں کے قصے ہی تو ہیں۔ تیسری بات، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بے شک ان کے دلوں پہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ہے، اس لیے وہ قیامت کو جھٹلاتے۔
فرمان مبارک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلسل گناہوں کی وجہ سے پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے پھر نہ بندے کو نماز اچھی لگتی ہے، نہ روزہ اچھا لگتا ہے، نہ قرآن اچھا لگتا ہے، نہ کوئی اور اچھی چیز لگتی ہے۔ معدے کے مریض کو دیسی گھی اچھا تو نہیں نہ لگتا ہے جی، اور جس کا معدہ پہلے ہی خراب ہوا ہو اس کو اتنی خالص چیز اچھی لگتی نہیں ہے، اور جس کے دل پہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ نقطے پڑ جائیں، زنگ آلودہ ہو جائے، اس کو بھی اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اس کو بھی نیکی کی چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اس کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، سیاہ رنگ کے دھبے لگ جاتے ہیں، ما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ لوگ اپنے رب کا اس دن دیدار نہیں کر سکیں گے، محروم ہوں گے۔ اچھا ویسے کیا حالت ہوگی؟ ساری انسانیت ہی کھڑی ہوگی اور کچھ لوگ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ خالق کے سامنے مخلوق پہنچ کر بھی جب اپنے خالق کو نہ دیکھ سکے گی، ان کی کیا حالت ہوگی؟ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا ہاں جی یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے لو یہ وہ دن آ گیا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار لوگوں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو علیون کیا ہے؟ کافروں کا سجین میں ہے، نیکوکاروں کا علیین میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ صحیفہ اعمال جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ یشہدہ المقربون، اچھا اس صحیفہ اعمال کی زیارت اللہ کے نیک بندے کریں گے جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور اپنی مسندوں پہ ٹیک لگا کے دیکھ رہے ہوں گے۔ تیسری نشانی میرے اللہ نے ان کی بیان فرمائی ہے، سنیے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں کی شگفتگی، ان کے چہروں کی خوبصورتی، ان کے چہروں کی تازگی، نضرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ تعرف، آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت عاشق صادق پیر نصیر گزرا ہے گولڑا شریف کا، وہ کہتا ہے چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں شگفتگی کو دیکھ کر، تازگی کو دیکھ کر پہچان جاؤ گے کہ یہ ابرار ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کے وفادار ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو اتنی ستھری شراب پلائی جائے گی، شرابن طہورا، جس کے اوپر جنتی مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اور مہر بھی مشک کی لگی ہوگی۔ مشک ایک خوشبو کی قسم ہے، مسک بھی اس کو کہتے ہیں، جو مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ہے۔ مسک الہند، مسک پیغمبری، یہ بڑی نایاب قسم کی خوشبوئیں۔ اللہ فرماتا ہے ختامہ مسک، اس کے جام پر مسک اور مشک کی خوشبو کی جو ہے وہ مہر لگی ہوگی۔
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی رغبت کرے۔ ومزاجہ من تسنیم، اس کے اندر چشمہ تسنیم کی بھی تھوڑی سی امیزش ہوگی۔ شکنجی بین بنائے نا تو اس میں تھوڑا نمک ڈال دیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس شراب طہور کے اندر جو چشمہ تسنیم ہے اس کی بھی تھوڑی سی امیزش ہوگی جو پینے والوں کو اور لطف دے گی۔ عین یشرب بها المقربون، لیکن اس میں صرف اللہ کے قریبی لوگ ہی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بڑی ہی توجہ سے قرآن کی یہ آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَّزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں۔ بڑے قریب سے قریب تر ہو کر میرا رب پیغام دیتا ہے انسانوں کو، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ بے شک وہ جو مجرم ہیں وہ مومنوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے گزرتے ہیں۔ اصل میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی جا رہے تھے۔ سرکار حضرت علی کے سر پہ بال ذرا کم تھے، تو یہ جو کافر تھے نا ابو جہل اینڈ کمپنی، تو وہ ان کو دیکھ کے نا ہنستے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھیں مارتے، اور دیکھ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں دیکھ ہیں۔ اور پھر حضرت علی کے متعلق کہتے ہیں وہ گنجا جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند گزری۔ محبوب یہ تو تیرے غلاموں کو دیکھ کے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، تیرے غلاموں کی مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں، ان عاشقوں کو، ان عاشق صادقوں کو اور ان نبی کے غلاموں کو، اور ان کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو یہ گمراہ لوگ، یہ کیسے گمراہ لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہیں جی، نقد دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی بجائے ادھار والی لذتیں حاصل کریں گے جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے نا، اس لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہم نے تو ان کو ان کے اوپر محافظ بنائے ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کی نگہبانی کریں، دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ محبوب تیرے غلام تیری غلامی میں جو چاہیں کرتے رہیں، ان کو کیا ہے۔ لیکن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن، قیامت کے دن، آج کے دن اللہ فرماتا ہے ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگے گے قیامت میں اگر تو مان گیا، اور ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ روایت یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں سڑ رہا ہوگا، اچانک جہنم کا دروازہ کھلے گا تو جہنمی کہے گا شکر ہے میری جان چھوٹی ہے، بھاگ کے جب جائے گا نا دروازے کے قریب، دروازہ پھر بند، اور جب بند ہوگا تو اللہ فرماتا ہے علی الارائک ینظرون، جنت میں محبوب تیرے غلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جب دیکھیں گے پھر ساتھ مسکرائیں گے بھی، ساتھ مسکرائیں گے بھی۔ کما ضحک ضحک، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو ہنستا ہے پھر وہ ہنسایا جاتا ہے۔ محبوب آج ان غریبوں کو، ان تیرے غلاموں کو دیکھ کے یہ ہنستے ہیں، کل کیا حال ہوگا ان کا جب یہ تڑپ رہے ہوں گے، اور تیرے محبوب تیرے غلام جنت میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کی حالتوں کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اور دیکھیں گے کہ کافروں کو ان کے کیے کا کیسا بدلہ مل رہا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے عہد وفا کیجئے، تجدید وفا کیجئے، زندگی ساری رسول اللہ کی غلامی میں گزاریں گے، زندگی ساری اسلام کا پابند ہو کے گزاریں گے، اور توفیق مانگتے ہیں اپنے رب سے، میرے مالک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے رکھنا اور دین پہ ہمیں قائم رکھنا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔